سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے حوالہ سے گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے الحمدللہ جو اللہ کی رحمت اور توفیق تھی اس کے مطابق بات ہوئی کہ صبر کس کو کہتے ہیں، صبر کب ہوتا ہے، جب صدمہ شروع ہو، صبر کے انعامات اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں، اپنے بندوں کی اللہ صبر کے ذریعہ پھر مدد کیسے فرماتے ہیں۔ اس حوالہ سے شریعت مطہرہ کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دو قسم کی آوازیں انتہائی ناپسند ہیں۔ ایک خوشی کے موقع پر ڈول بینڈ باجے موسیقی کی آواز، دوسرا غمی دکھ اور مصیبت کے موقع پر بین ڈالنا، واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ آواز جو ہے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا 5 وقت کی نماز بندہ نہ پڑھے پھر بھی وہ حقیقت میں مسلمان ہی رہے گا، یا دائرہ اسلام سے خروج والا وہ عمل کر بیٹھے گا؟ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس حوالہ سے ہمیں 2 باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک تو ہم نے عمومی طور پر یہ بات سن رکھی ہے، کئی ہمارے بھائی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو جیسے مرضی نماز پڑھ لے اللہ نے قبول کرنی ہے، جس طرح مرضی پڑھتا رہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا کہ جیسے جس کو آتی ہے جس طرح مرضی پڑھ لے، جس گھر میں خاندان میں کنبے قبیلے میں پیدا ہوا جیسے اس کو نماز کا طریقہ ملا ویسی پڑھتا رہے، اللہ نے قبول کرنی ہے، یہ تو اللہ پہ بھی الزام ہے، تہمت ہے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی اور دلیل ہے جی؟ جیسی مرضی ہم اپنی مرضی کی پڑھ لیں، جو قرآن و حدیث اللہ کی وحی کے مطابق نہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ ہو، اللہ قبول کرے گا؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا گارنٹی ہے، کیا شورٹی ہے، کیا اتھارٹی ہے کہ ہم کہیں جو جیسے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا رہے اللہ نے قبول کرنی ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ پر بھی الزام ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام ہے۔ پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت مبارکہ، اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میری جیسے مرضی ہوگی جی میں پڑھوں گا، میں نے بڑوں سے ایسے سیکھا، ہمارے قاری صاحب مولوی صاحب استاد جی نے ایسے سکھا دی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے مختصر سے انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نماز اور زکوٰۃ کس انداز میں قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کس انداز میں ادا کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق۔ اگر آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی لعلکم ترحمون، تب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں، تمہارا عمل تب قبول ہوگا۔ اگر اطاعت و فرما برداری نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی اور سچی زبان سے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 2 دن اللہ کے حکم سے آتے رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے سکھاتے رہے،
وقت کا تعین کیا، یہ اول وقت ہے، یہ افضل وقت ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ نے آپ کے لیے طریقہ بھیجا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان اوقات میں پڑھنی ہے۔ دوسرے دن آئے، یہ آخری وقت ہے ان نمازوں کا، اس وقت سے بعد یہ نماز نہیں، اس وقت کے اندر یہ افضل اور اعلیٰ پہلا وقت ہے۔ وہ وقت بھی بتائے، وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سکھایا اور بتایا اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر جیسے مرضی پڑھنی ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو چھوڑ دیتا، میرے پیارے نبی جیسے آپ کی مرضی آپ پڑھ لیں، نہیں، اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، سارے نبیوں کے امام اور سردار کی طرف، سارے فرشتوں کے امام اور سردار کو پیغام دے کر بھیجا، طریقہ سکھلا کے بھیجا کہ اس انداز میں میرے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے سکھانی ہے، بتانی ہے، تاکہ امت کو آپ وہ نماز بتلائیں، وہ نماز دے کر جائیں، وہ نماز سکھلائیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا ایک ایک قول، فعل، عمل وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ جیسے رب نے آسمان سے نازل کیا، جس طرح رب کا قرآن گئی، اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث پاک، سنت پاک، وہ اللہ کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی کی ایک شکل و صورت ہے، ان میں ہم فرق نہیں کر سکتے۔ آپ کی پوری زندگی، ہر عمل، ہر بات محفوظ ہے، قیامت تک اپنی اصلی حالت صورت میں رہے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، یہ رب کا قرآن باقی رہے گا، یہ طریقہ، یہ انداز، یہ جنت کے تذکرے، یہ جہنم کی ہولناکیاں، یہ سارے معاملات اسی طرح باقی رہیں گے، یہ تبدیل نہیں ہوگے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ساری دنیا، ساری مخلوق، ساری کائنات بدل جائے، لیکن رب کی بات، رب کی وحی، رب کا بھیجا ہوا دین وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس میں خرابی واقع نہیں ہو سکتی، اپنی اصلی حالت اور صورت میں موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، حکم دیا نماز پڑھو، نماز کے بغیر میرے حقیقی معنوں میں امتی نہیں بن سکتے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ نماز فرض ہے، ضروری ہے، نماز کے بغیر چارہ نہیں۔ صلو، نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی کس طرح ہے؟ کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ اس انداز میں پڑھنی ہے جیسے میں نے سکھائی ہے، تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو مجھے پڑھتے ہوئے جس انداز میں دیکھا ہے اسی طرح تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں اپنی منمانی کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، زندگی کا ہر لمحہ، وہ گھریلو عائلی زندگی ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو، باقی معاملات ہو، ہر بات رب کے قرآن کے ذریعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ محفوظ و معمون ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرمایا جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کا ذکر اس کے حوالہ سے اجمالی طور پر قرآن کریم میں 80 سے زائد مرتبہ حکم ارشاد فرمایا، نماز کے حوالے سے نماز اور زکوٰۃ کا کٹھا تذکرہ بھی فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طریقے کے مطابق نماز ہوگی، رب کے دربار میں قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار اور امام بنایا، خاتم النبیین والمرسلین بنایا، نبوت کا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ سجایا۔ جب آپ کے طریقہ کے مطابق عمل ہی نہ ہو تو آپ کی اس نبوت اور رسالت، خاتم النبیین ہونے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً بے شک تمہارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ یہ ایسا نمونہ ہے جس کے مطابق تم اپنی زندگی، اپنا قول، فعل، عمل، سیرت، کردار بناؤ گے، تب میرے رب کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحابہ کرام سے ملی، صحابہ کرام سے ان کے شاگردوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے کتب احادیث میں اس کو جمع فرما دیا۔ وہ اپنی اصلی حالت اور صورت میں موجود ہے۔ وہ نماز اس میں ایک پائی برابر، ایک بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں اور رب پہ الزام لگاتے پھریں، جیسی مرضی پڑھ لیں رب قبول کرے گا۔ اللہ نے تو فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے عمل کرنے کے لیے، اسوہ حسنہ ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم و کرم کیا جائے، تمہارا عمل قابل قبول ہو، اس کا کوئی وزن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اطاعت سے روگردانی کر کے، اپنی منمانی اور مرضی کر کے اپنے اعمال ضائع اور برباد نہ کرو۔ کیا پتہ چلا اگر اطاعت رسول نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا عمل نہیں، آپ کی نماز جیسی نماز نہیں، تو ہماری نماز رہگاہ ہے، قابل قبول نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کہ امت کی رہنمائی فرمائیں، جو طریقہ، جو عمل آپ دے کر جائیں اس کے مطابق عمل ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پہ نماز کا حکم فرمایا، مختصر انداز میں، جو پچھلے جمعہ میں صبر کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کا اللہ ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان کا ساتھی اور مددگار ہے۔ ساتھ یہ بھی حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے اہل ایمان صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور یہ بھی بتایا نماز بڑی مشکل ہے، 5 وقت ادا کرنا بڑی بوجھل اور گراں گزرتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے نماز۔ 21واں پارہ ہے، ابتدا ہو رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کریں، رب کی وحی کی تلاوت کرنی ہے، اس میں حکم کیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا فائدہ بھی بتایا۔ نماز بندہ پڑھتا ہے 5 وقت کی سنت کے مطابق، وہ نماز قائم ہوتی ہے، اپنے وقت پہ ادا کی جائے، بلا شرعی عذر کے نماز کو دیر سے نہ پڑھا جائے، اس کو لیٹ نہ کیا جائے، چھوڑنا تو دور کی بات، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے سوائے نماز کے کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کے چھوڑنے والے کو ہم کافر کہتے۔ منافق بھی جو تھے اپنی منافقت کو، نفاق کو چھپانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا اگر ہم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے ہم کافر گردانے جائیں گے، ہمارا شمار کافروں میں ہوگا، مسلمانوں کی صفوں سے ہمیں نکال دیا جائے گا۔
وہ لقب لگانے کے لیے، اپنی منافقت کو، نفاق کو دل میں چھپانے کے لیے 5 وقت مسجد نبوی ہوا کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام اور سردار، سب سے اعلیٰ اور افضل امام، وہ مصلی امامت پہ ہوا کرتے تھے۔ مسجد نبوی اتنی عظمتوں والی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس میں وہ نماز پڑھتے۔ کیوں؟ اپنی منافقت اور کفر کو چھپانے کے لیے، ہمیں مسلمان سمجھے، ہم ان کے اندر رہ کر کافروں کو خبریں دیں، ان کی جڑیں کھوکھلی کریں۔ خیر وحی کا زمانہ تھا، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں خبر اور اطلاع دے دی، یہ چھپے ہوئے آپ کی صفوں میں منافق ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی صفوں سے نکال کر قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ فرمایا کافر کیا کہیں گے، جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا۔ یہ چوری چھپے مسلمان بنے ہوئے تھے، اپنے کفر اور نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ایک پیمانہ تھا، ایک تھرما میٹر تھا، جس کے ذریعہ سے فرق کیا جاتا۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن مسلمان بندے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والشرک ترک الصلاۃ، مشرک بندے اور ایک موحد مومن مسلمان بندے کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، نماز چھوڑنے سے پتہ چلے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کافروں کی صف کا ایک بندہ ہے، یہ اسلام والا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک انتہائی دل کو دہلا دینے والی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے استاد محترم ادھر جمعہ بھی ایک پڑھا کے گئے ہیں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ ہمیں دورہ تخصص کی کلاس پڑھا رہے تھے جامعہ امام بخاری مقام حیات میں۔ نماز کے حوالہ سے بات چل رہی تھی، شیخ صاحب اچانک آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا میں اپنی زندگی کا ایک دردناک اور افسوس بھرا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا شیخ صاحب سنائیں کیا واقعہ ہے؟ استاد جی بتاتے ہیں یہ جو ننکانہ ہے شیخو پورہ میں، آپ احباب جانتے ہیں، وہاں جو گرو ہیں ان کے پاس چلے گئے تاکہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہم ان کے گردوارے میں، ان کے مرکز میں پہنچے، ان کے پاس گئے کہ ہم آپ کے پاس اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، ہم سوچتے ہیں آپ ہمارے اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں قصوروار نہ ٹھہریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور سچ کا پیغام ہمارے ذمہ تھا، ہم آپ تک پہنچائیں، یہ درد دل لے کر آئے ہیں، اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام بڑی خوبیوں والا، بڑے محاسن والا دین ہے۔ اس نے کہا ہم سب باتیں مانتے ہیں، آپ کے نبی کو سچا بھی مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل بھی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات بڑی پیاری اور پاکیزہ ہیں، لیکن ہماری 2 باتوں کا جب آپ جواب دے لیں گے تب ہم آپ کی دعوت سنیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تب وہ مانیں گے۔ استاد جی کہنے لگے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس ایک درد دل لے کر آئے ہیں، آپ اپنی 2 باتیں بتلائیں، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کہنے لگے ایک بات یہ ہے، کیا تمہارے نبی نے یہ نہیں فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے؟ کہتے ہیں میں تمہارے سرگودا میں نہیں بھیجتا، لاہور اسلام آباد میں نہیں بھیجتا، کسی اور پاکستان کے شہر میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں نہیں بھیجتا، اسی ننکانہ کے بازار اور مارکیٹ میں بھیجتا ہوں۔ جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، دیکھ لو ہمارے کافروں کی، ہندوؤں سکھوں کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ان کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔
جو تمہارے نبی نے فرق بتایا تھا، جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے، جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ کہاں ہے وہ فرق؟ پہلے اپنے مسلمانوں کو تو مسلمان کرو، پھر ہمیں دعوت دینا۔ دوسری بات بھی سن لو، تمہارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جو دھوکے باز ہے، دغا باز، فراڈی بندہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ، دور نہیں بھیجتا، ننکانہ کی مارکیٹ میں چلے جاؤ، ہمارے کافروں کے پاس، سکھوں ہندوؤں کے پاس جو سامان ہے، جو قیمت بتائیں گے اس کے مطابق سامان دیں گے، یہ کھرا ہے، یہ کھوٹا ہے، تعلیم تمہارے نبی کی، عمل ہم کر رہے ہیں۔ بتلاؤ جو مسلمان ہیں، سامنے سامان اچھا ہے، پیچھے گندا سامان ہے، اچھے سامان کی قیمت لگاتے ہیں، سامان پیچھے سے گندا ڈال کے دیتے ہیں، 2 نمبر اور گھٹیا چیز کون بیچ رہے ہیں؟ کون نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے؟ ان مسلمانوں کو تو پہلے صحیح مسلمان کرو، پھر ہمیں دعوت دینا۔ کہنے لگے ہم لاجواب ہو گئے۔ استاد جی فرماتے ہم شرمندہ ہو کر وہاں سے معذرت کر کے انہیں اپنی دعوت دی، پیغام دیا کہ یہ دین اسلام آپ سچ بھی مانتے ہیں، اس کو دل جان سے تسلیم کر لو۔ مسلمانوں کو دیکھ کر آج کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کئی لوگ دین اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے، اسلام سے دور بھاگیں گے۔ پہلے دور ہوا کرتا تھا، لوگ ان مسلمانوں کو چلتا پھرتا دیکھ کر، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں کی عملی تصویر قرآن اور حدیث کی شکل میں دیکھ کر ان کے عمل سے، ان کی صورت سے، ان کے سیرت اور کردار سے، ان کے معاملات سے، رہن سہن سے دیکھ کر وہ اسلام قبول کرتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہمیں دیکھ کر غیر مسلم جو ہیں اسلام کے قریب کیا آنا، اسلام سے کوسوں دور بھاگیں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک ان کا نبی ہے، ایک رب کا قرآن ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک کعبہ قبلہ ہے، ایک ان کا اللہ جو رب العالمین ہے، پھر بھی یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے طریقوں سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام لینا گوارا نہیں۔ انہوں نے کیا آپس میں لڑائی جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس ایک نبی کا ایک عمل ہے، اس ایک نبی کی ایک دعوت ہے، یہ طریقے اتنے کیوں زیادہ ہو گئے؟ وہ غیر مسلم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں جائیں، کس لائن میں جائیں؟ ہم نے خود اسلام کو مشکل کر دیا، پیچیدہ بنا دیا، اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ یہ تو آسان دین تھا، ان الدین یسر، دین نام ہی آسانی کا ہے۔ ہم بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں، اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں صبر سے اور نماز سے۔ نماز کے بغیر ہم سمجھے ہم مسلمان ہیں، کوئی اللہ کی قسم اسلام کا تصور نہیں۔ بے نماز کا جنازہ تک نہیں ائمہ اکرام نے پڑھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی قسم ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو بے نماز ہو۔ آج ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کسی شرابی کبابی کو نہیں دیتے، نشئی بھنگی چرسی پوٹری کو نہیں دیتے، زناکار زانی کو نہیں دیتے۔ جو بے نماز ہے ان گناہگاروں سے بھی بڑا گناہگار ہے، وہ بدکار ہے، وہ شیطان کا چیلا چانٹا ہے۔ میں سخت بات نہیں کر رہا، حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ وہ پکا ٹھکا مشرک ہے، وہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ کس کو؟ شیطان کو۔ شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھ، رحمان فرماتا ہے نماز پڑھ، میرے بندے بندگی کا حق ادا کر، تو میرے در پر سر ٹکائے گا، میرا بندہ ہونے کا حق ادا کرے گا۔ جو حق ہے شیطان نماز سے دور کرتا ہے۔ ہم رحمان کی بات کا انکار کریں اور شیطان
قرآن کی بات مانیں اور کہیں ہم مسلمان، ہم پکے سچے موحد توحید پرست۔ اللہ نے مشرک کہا اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ کیا؟ نماز قائم کرو، مشرکوں کے ساتھ نہ مل جاؤ۔ جو پڑھتا نہیں وہ بھی مشرکوں کے ساتھ مل گیا، جو نماز کا انکاری تو دور کی بات مانتا ہے، نماز کو 5 وقت فرض بھی مانتا ہے، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہماری اولادیں بے نماز نہ ہو جائیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس مسجد میں چھوٹے بچوں کی نماز کے پیچھے شور کی آواز نہیں آتی، ہم فکر کریں ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بے نماز نہ ہو جائیں۔ ہم بچوں کو نہیں لائیں گے، بڑے ہو کر کب آئیں گے؟ بچپن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی معذرت کے ساتھ 1-2 منٹ میں بات کو کلوز کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کی تربیت، اس کی ٹریننگ کرو، نماز سکھلاؤ، نماز پہ لگاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پر سختی کرو۔ کون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے، کسی معاملے میں سختی کا نہیں فرمایا۔ جب باری نماز کی آئی، 10 سال کا ہو جائے بچہ، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی بلوغت سے پہلے کی عمر ہے، سختی سے نماز پڑھاؤ تاکہ نماز کی پابندی کرے۔ آئندہ جمعات میں ہم انشاءاللہ نماز کے طریقہ کے حوالہ سے وضو سے ابتدا کریں گے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو رب تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں جو نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی گروہ میں بٹنے کی تقسیم کی دعوت نہیں، دھڑے اور پارٹی کی دعوت نہیں، رب کے سچے قرآن کی دعوت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے فرمان کی دعوت ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔